وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، جو عدو کے سینے میں غار ہے۔ کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ میں اگلی ویڈیو جب لے کر آؤں گا تو اس میں تمام ثبوت پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور دکھاؤں گا کہ انتصاب قدیری مراد آبادی جہنمی آبادی نے حضور مدنی میاں کے تعلق سے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، کتنی بڑی توہین کی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے میں وہ تمام ثبوت رکھتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے بلایا گیا ہے۔ میں خود نہیں گیا تھا بلکہ مجھے بلایا گیا تھا، اور ادھر سے میری طرف میرے لیے خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ آپ آئیے اور خلافت لے کر جائیے۔ ناظرین کرام، میں وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو آپ اپنے کسی بھائی سے اردو داں سے آپ اس اردو کو پڑھوا کر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب سے یہ ویڈیو ڈالنا ہم نے شروع کیا ہے، جب سے حضور مدنی میاں نے اس کو خلافت دی تھی یا اس نے لی تھی، تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اندھ بھکت لوگ، جاہل قسم کے لوگ کمنٹ باکس میں آتے ہیں، طرح طرح کی گالیاں، الٹے سیدھے الفاظ بکتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیے، بہت بری بات ہے۔ نادانی چھوڑیے، دین سیکھیے، دین پر عمل کریے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دین والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں آتا ہے، جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھو اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور مدنی میاں نے اس ظالم کو خلافت دی، اور اس کے بعد خلافت کو واپس بھی لے لیا۔ لیکن جیسے ہی خلافت کو واپس لیا، اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے اوپر گیا ہے۔ جیسا اس کا باپ تھا جھوٹا مکار، ویسا ہی وہ ہے، سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ۔ گویا کہ اس نے 420 کر کے حضور مدنی میاں سے خلافت کو حاصل کیا، اور بعد میں حضرت کو ہی بدنام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بدنام کس طرح سے کر رہا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے اسی کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ، میں نے ایک بار بھی خلافت کی خواہش نہیں کی، بلکہ ادھر سے ہی یہ پیشکش کی گئی تھی، اور جب یہ پیشکش آئی تو میں نے یکدم ہاں بھی نہیں کہا، بلکہ 14 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ پیشکش کی گئی تب ہاں کہا۔ اس کے تمام ثبوت آڈیو کی شکل میں موجود ہیں۔ اب بتائیے، ابھی جب میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور اس کی آڈیو سنوائی تھی، میں نے اس سے ثبوت مانگا تھا کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ثبوت مجھے دو۔ اس نے ان ثبوت کو دینے سے منع کر دیا اور فون کاٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ اب بتائیے یہ کتنا بڑا مکار ہے، اور آگے لکھتا ہے یہ تحریر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب آپ اس لفظ پر اور اس جملے پر غور فرمائیں کہ یہ تحریر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب آپ بتائیے وہ تحریر کس کی تھی، اور کون سی تحریر کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اسی تحریر کے بارے میں کہہ رہا ہے جو حضور مدنی میاں نے خلافت کو رد کرنے کے سلسلے میں لیٹر پیڈ جاری کیا تھا۔ اب خود سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضور مدنی میاں سے اس نے 420 کے ساتھ خلافت کو حاصل بھی کر لیا، اب مدنی میاں حضور کی تحریر کو جھوٹ کا پلندہ کہہ رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تحریر کو جھوٹ کا پلندہ نہیں، بلکہ خود حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو معاذ اللہ رب العالمین جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو اپنی جانب سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ دیکھیے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس کا نام بھی لکھا ہے اور اس گروپ کا نام بھی لکھا ہے، واٹس ایپ گروپ ہے کوئی، اس میں یہ چیٹنگ ہوئی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ تحریر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب اگر وہ یا اس کا کوئی حامی، اس کا کوئی حمایتی اگر یہ کہے کہ تحریر کو جھوٹ کا پلندہ کہا ہے، مدنی میاں کو جھوٹ کا پلندہ تھوڑی کہا ہے، تو ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ کی تحریر کو، کسی بھی بزرگ کی تحریر سے نکلا ہوا ایک لفظ کو بھی جھوٹا کہنا گویا کہ اسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اور وہ اس نے کر دکھایا۔ یعنی 420 کر کے وہاں سے خلافت حاصل کر لی، اور جب خلافت کو رد کر دیا گیا تو اس نے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا تھا
واپسی خلافت نامہ، یعنی خلافت نامہ جو واپس کیا تھا اس نے، اس کا ایک لیٹر پیڈ جاری کیا، اس میں کہا بھی تھا کہ حضور شیخ الاسلام کی میرے گھر والوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، یہ ہے وہ، تمام رونے روئے اس نے، لیکن اس نے اپنی اصل اوقات اب دکھائی کہ یہ تحریر جھوٹ کا پلندہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ تو دوستو یہ کسی کا کیا ہوگا جب اس کا باپ انتخاب قدیری مراد آبادی جہنمی ابدی جب کسی کا نہ ہو سکا، جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کھا کھا کر پلا، جس نے اپنا پیٹ بڑھایا، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑوں پر پلتا رہا، ایک زمانے تک پلتا رہا، اور پھر انہی کی مخالفت شروع کر دی، تو یہ کیا کسی کا ہو سکتا ہے؟ دونوں باپ بیٹے جہنمی تھے، جہنمی ہیں اور جہنمی ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر پسندوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میں انتخاب قدیری کے تمام چیلے چپاٹوں سے کہنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں گالیاں دینے سے پہلے، اول فول بکنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ کسی کی حمایت نہ کر سکتے ہو، اگر سچائی کا ساتھ نہ دے سکتے ہو تو کم از کم گمراہ کی حمایت بھی کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں اور تمہارے اس پیر مغاں کو، جہنمی کو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔